السلام علیکم معزز قارئین کو اپنے چینل دا ہسٹری ہب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز قارئین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورتا شہر کے حاکم موکو بن وسائیو نے کیوں اپنے آپ کو محمد بن قاسم کے ہاتھ گرفتار کرایا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے لشکر میں شامل 2 سردار شامی اور مولانا اسلامی کون تھے، اور انہوں نے راجہ داہر کو کیا پیغام پہنچایا؟ اور معزز قارئین، کیا آپ کو علم ہے کہ ایک عرب سردار ایلانی نے کیوں غداری کی اور راجہ داہر کا ساتھ کیوں دیا؟ معزز قارئین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہمارے اس چینل میں مختلف اسلامی سوئے سالاروں اور ان کی فتوحات کا ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں ان اقساط میں ہم محمد بن قاسم کی حالات زندگی، ان کے کارنامے اور بہادری کے واقعات اور ان کی فتح سندھ کا ذکر کریں گے۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کا مقابلہ کس طرح کیا، کیسے انہوں نے یہاں ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور ان کا رویہ یہاں کے لوگوں سے کیسا تھا۔ قارئین کرام سے درخواست ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے چینل سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ معزز قارئین کرام، سہون کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی شروع کی۔ وہ اشبہا نام کے قلعے کے قریب پہنچا۔ یہاں کے لوگوں نے اپنی پوری جنگی تیاری کر رکھی تھی اور اپنے قلعے کے چاروں طرف خندقیں کھود لی تھی، اور اپنے قلعے کے مغرب میں رہنے والے غیر مسلم چنوں اور دوسرے دیہاتیوں کو بھی مسلح کر کے انہیں اپنے قلعے کے اندر لے آئے تھے۔ محمد بن قاسم نے جب قلعے پر حملہ آور ہونا شروع کیا اور قلعے کے محاصرے میں انتہا درجے کی شدت پیدا کی، جب محاصرہ 1 ہفتے تک جاری رہا، تب قلعے میں محصور ہو جانے والے لشکریوں نے اندازہ کر لیا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا آج نہیں تو کل مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈھالنا ہوگے۔ اس بنا پر انہوں نے اپنے قاصد بھیج کر محمد بن قاسم سے امان طلب کی۔ محمد بن قاسم نے ان کی درخواست منظور کر لی اور ان پر سالانہ خراج لگا کر وہاں اپنا حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے بعد دریائے سندھ کے مغربی کنارے ہی محمد بن قاسم نے بھٹ کا رخ کیا۔ معزز ناظرین کرام، بھٹ کا حاکم ان دنوں راجہ راسل تھا۔ محمد بن قاسم نے اسے خط لکھا اور اسے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ اطاعت اور فرمان برداری اختیار کر لے تو اسے کچھ علاقوں پر حاکم برقرار رکھا جائے گا۔ جب راجہ راسل کی طرف سے محمد بن قاسم کو کوئی جواب نہ ملا، تب محمد بن قاسم نے اس کے بھائی راجہ موکو بن وسائی کو یہی شرائط پیش کی۔ یہ موکو بن وسائیو سورتا کا حاکم تھا۔ موکو کو جب محمد بن قاسم کا خط ملا تو اس نے جواب میں کہلا بھیجا، سندھ ہمارا وطن اور ہمارے آباء و اجداد کا ورثہ ہے اور حاصل کیا ہوا ہے۔ راجہ داہر ہمارا عزیز ہے، اگر وہ سربلند ہوگا تو اس کی سربلندیوں میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ اس کے آرام اور تکلیف میں شریک ہونا ہمارا فرض ہے، لیکن یہ بھی ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل کر دوسروں کے پاس جانے والا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو موقع سے فائدہ اٹھائے۔ اب آپ نے چونکہ مجھ پر بھروسہ کیا ہے اور میرے نام خط لکھا ہے اور فیاضی سے پیش آ رہے ہیں، اس لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ میں بھی آپ کا ساتھ دوں، لیکن اگر میں بغیر جنگ کے آپ کے ساتھ ہو جاؤں تو اپنے خاندان اور دوسرے لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں گا، گر جاؤں گا۔ آپ کی اطاعت قبول کرنے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے میرے من میں ایک تدبیر ہے، وہ یہ کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کے بہانے ساگرہ کے علاقے کی طرف جاؤں گا۔ آپ اپنے لشکر کا ایک حصہ بیچ کر مجھ پر حملہ آور ہو کر مجھے گرفتار کر لیجئے گا۔ اس کے بعد میں آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کرنے پر تیار ہو جاؤں گا اور ہمارا سارا علاقہ آپ کے تابع فرمان ہو جائے گا۔
معزز قارئین، چنانچہ موقع کی تدبیر کے مطابق موقع جب اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ساگرہ جانے کے لیے نکلا تو محمد بن قاسم نے اپنے ایک سالار کو چند دستے دے کر روانہ کیا۔ انہوں نے موقع کو گرفتار کر کے محمد بن قاسم کے سامنے پیش کر دیا۔ گرفتار ہونے والوں میں اس کے خاندان کے علاوہ 20 بڑے بڑے ٹھاکر اور ان کے ہم نوا بھی تھے۔ جب راجہ موقع کو اس کے خاندان اور سرداروں کے ساتھ محمد بن قاسم کے سامنے پیش کیا گیا تو محمد بن قاسم اس کے ساتھ نہایت احترام اور عزت کے ساتھ پیش آیا۔ راجہ کو فوراً مسلمانوں نے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور 1,00,000 درہم بطور انعام اسے دیے اور خلت سے سرفراز کیا۔ اس کے علاوہ اس کے خاندان کے لوگوں اور بڑے بڑے ٹھاکروں کو بھی گھوڑے اور انعامات دیے گئے۔ ساتھ ہی سورت اور بھٹ کے علاقے کی حکومت بھی موقع کو سپرد کی اور مزید نوازش یہ کی گئی کہ ایک تحریری فرمان جاری کیا کہ بٹ حکومت نسل بعد نسل اس کے خاندان میں قائم رہے گی۔ مورخین کا بیان ہے کہ راجہ موقع کو جب مسلمانوں کی طرف سے انعام دیا گیا، یہ اپنی قسم کا پہلا انعام ہے جو عربوں نے دیا۔ معزز قارئین، اب محمد بن قاسم دریائے سندھ کو عبور کر کے براہ راست راجہ داہر سے ٹکرانا چاہتا تھا، لیکن اس جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے محمد بن قاسم چاہتا تھا کہ اس سے گفت و شنید ہو۔ اگر وہ اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرنے پر آمادہ ہو جائے اور جو قیدی ابھی تک اس کی حراست میں ہے انہیں رہا کر دیا جائے تو جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس طرح محمد بن قاسم نے اپنے 2 چیدہ محترم اشخاص کا انتخاب کیا۔ ان 2 میں سے ایک شام کا رہنے والا تھا اور اسے زیادہ تر شامی کہہ کر پکارا جاتا تھا، دوسرا دیبل کا رہنے والا تھا اور وہ اسلام قبول کر چکا تھا اور زیادہ تر لوگ اسے مولانا اسلامی کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ دونوں محمد بن قاسم کے سفیر بن کر راجہ داہر کی طرف روانہ ہوئے۔ مولانا اسلامی اور شامی دونوں راجہ داہر کے دربار میں پہنچے تو داہر کے دربار کے رواج کے مطابق ان دونوں نے نہ اس کے سامنے سر جھکایا نہ ہی سجدہ کیا۔ راجہ داہر کو اس پر بہت غصہ آیا۔ اس نے شامی کو تو نظر انداز کیا اس لیے کہ وہ شام کا رہنے والا تھا۔ غصے کے عالم میں مولانا اسلامی کی طرف دیکھا جو دیبل کا رہنے والا تھا، اسلام قبول کر چکا تھا، اور پھر راجہ داہر اسے جانتا بھی تھا۔ انتہائی غصے اور غضب میں اسے مخاطب کرتے ہوئے راجہ داہر کہنے لگا، تم شاہی اداب کیوں نہیں بجا لائے؟ حالانکہ تم اس ملک کے باشندے ہو اور شاہی آداب سے خوب واقف ہو، کیا تم کو کسی نے ایسا کرنے سے روک دیا ہے؟ راجہ داہر کے اس سوال کے جواب میں مولانا اسلامی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا کے فضل سے میں اب مسلمان ہو چکا ہوں۔ جب تمہارے طریقے پر تھا اور تمہاری رعایا میں سے تھا تب میں تمہارے دربار کے آداب بجا لانا ضروری سمجھتا تھا۔ اب میں مسلمان ہوں اور مسلمان سوائے اللہ کے کسی کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں سمجھتے۔ معزز قارئین، داہر کو یہ سن کر اور بھی غصہ آیا اور اس نے کہا، اگر تم ایلچی بن کر نہ آئے ہوتے تو میں تم کو ضرور قتل کرا دیتا۔ مولانا اسلامی نے بھی غصے کا اظہار کرتے ہوئے جواب میں کہا، میرے قتل سے عربوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن خوب اچھی طرح سمجھ لے کہ میرے خون کا بدلہ مسلمان اس طرح لیں گے کہ جس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے۔ جب مولانا اسلامی خاموش ہوئے تب شامی نے راجہ داہر کو مخاطب کر کے کہا، ہم اپنے امیر محمد بن قاسم کے قاصد ہیں اور تمہیں اس کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ جواب میں داہر کہنے لگا، کہو تم کیا پیغام لے آئے ہو؟ قاصد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس پیغام کو پہنچا دے جس کو وہ لے کر آیا ہے۔ جواب میں شامی نے کہنا شروع کیا، ہم تمہیں 2 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیتے ہیں، یا تم دریا عبور کر کے ہماری طرف آؤ، اس صورت میں ہم تمہارے لیے راستہ چھوڑ دیں گے اور تمہیں روکا نہیں جائے گا، یا پھر ہمارے لیے راستہ چھوڑ دو تاکہ ہمارا لشکر دریا کو عبور کر کے تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے دریا کے بائیں کنارے کی طرف آئے۔ ان الفاظ کے جواب میں راجہ داہر نے اپنے قریب بیٹھے اپنے وزیر سیاکر سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ ہمیں مسلمانوں کے اس پیغام کے جواب میں کیا کرنا چاہیے۔
راجہ داہر کے جواب میں سیا کر کہنے لگا، حضور میری رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کو دریا کے اس طرف آنے دیا جانا چاہیے، کیونکہ دریا کے اس طرف سارا کا سارا علاقہ ہمارا ہے۔ جب وہ ہمارے علاقے میں آ جائیں گے تو دریائے سندھ تو ان کی پشت پر ہوگا، جبکہ ان کے مقابلے میں ہمارے لشکر کے لیے غلے اور ہتھیاروں کا ہر وقت بندوبست رہے گا، جبکہ مسلمانوں کے پیچھے دریا ہوگا، انہیں کہیں سے بھی رسد و کمک اور ہتھیار نہیں ملیں گے۔ اس طرح جب انہیں کہیں سے بھی مدد نہیں ملے گی تو ہم ان پر قابو پا لیں گے۔ اپنے وزیر سیاکر کا جواب سن کر راجہ داہر تھوڑی دیر سوچ بچار میں پڑا رہا، پھر اس نے ایک ایسے عرب سردار کو بلایا جو اعلانی قبیلے کا سربراہ تھا اور سندھ میں مقیم تھا، اور کچھ داخلی اختلافات کی وجہ سے وہ غداری کرتے ہوئے راجہ داہر کا ساتھ دے رہا تھا۔ معزز قارئین، اعلانی سردار جب راجہ داہر کے پاس آیا تو راجہ داہر نے ساری صورتحال سے اس عرب سردار کو مطلع کیا، اپنے وزیر کی رائے بھی اسے بتائی اور پھر اس سے اس کا مشورہ طلب کیا۔ راجہ داہر کے استفسار کے جواب میں اعلانی سردار نے کہا، حضور میرے خیال میں آپ کے وزیر کی رائے صحیح نہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے عادات و طبع سے واقف ہی نہیں۔ محمد بن قاسم خاصا بڑا لشکر لے کر آیا ہے، جس میں بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے سورما، جوان مرد اور تیغ زن شامل ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلمان جب لڑائی کے لیے نکلتے ہیں تو وہ سر ہتھیلی پر رکھ کر نکلتے ہیں، ان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ الہی ہم تیرے بندے ہیں، تیرے دین کو پھیلانے کی خاطر لڑائی کے میدان میں آئے ہیں، الہی ہمیں اس لڑائی میں شہادت اس وقت عطا فرما جبکہ ہم اپنے سے دوگنا دشمن کو مار لے۔ اعلانی سردار مزید کہنے لگا، جب یہ لوگ دشمن کے مقابل پر آتے ہیں تو وہ اس قدر بہادر ہوتے ہیں کہ لڑائی سے منہ پھیرنا نہیں جانتے، تاوقت یہ کہ وہ اپنے دشمن کو پسپا نہ کر دے۔ میری رائے میں انہیں دریا کے اس پار ہی رہنے دیجیے، اس کے علاوہ یہ احتیاط کرے کہ ان کے دور و نزدیک جس قدر کشتیاں رکھنے والے ملاح ہیں انہیں اور علاقے کے دوسرے لوگوں کو حکم دے دے کہ وہ کشتیاں، غلہ، لکڑی اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں ان کے لشکر تک نہ پہنچائے اور ان پر معیشت تنگ کر دے، شاید اس تدبیر سے کوئی بہتر صورت نکل آئے۔ اس طرح راجہ داہر نے اپنے مائدین سے مشورہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم کے قاصدوں کو جواب دیا، تم جا کر محمد بن قاسم سے کہہ دو کہ مجھے تمہاری کوئی بات منظور نہیں، میرا اور تمہارا یہ فیصلہ تلوار ہی سے ہوگا، دریا کے پار کرنے میں تم کو اختیار ہے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، خواہ تم آؤ یا ہم آئے، ہم ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہے۔ معزز قارئین، محمد بن قاسم کے دونوں قاصد راجہ داہر کا یہ جواب لے کر واپس لوٹ گئے اور سارا واقعہ محمد بن قاسم سے بیان کیا۔ ادھر داہر نے بھی اپنے لشکر کی تیاریاں عروج پر پہنچا دی تھی اور اس نے دریائے سندھ کے قریب اپنے لشکر کو جمع بھی کر لیا تھا۔ دوسری طرف محمد بن قاسم کوچ کر کے دریائے سندھ کے مغربی کنارے آیا اور وہاں اس نے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا۔